ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا راز شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے جان کر ہی شاید آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کی روح لرز اٹھے گی، شاید آپ کا دل کانپ اٹھے۔ اور اگر آپ نے یہ نہ جانا یا نہ سنا تو ہو سکتا ہے جمعہ کی وہ رحمتیں و برکتیں جو آپ کے جھولی میں برسنے والی تھی وہ کسی اور کے نصیب میں چلے جائے گی۔ جان لیجیے، جمعہ کا دن وہ دروازہ ہے جو رب تعالیٰ کے نعمتوں سے لبریز ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کچھ لوگ اس بابرکت دن کو بھی معمولی سمجھ کر گزار دیتے ہیں اور پھر یہ شکایت کرتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت نہیں، ہمارے رزق میں کشادگی نہیں، ہمارے دلوں میں سکون نہیں۔ اگر آپ نے آج بھی جمعہ کے دن کی 3 بڑی خیراتیں نہ کی تو پھر ممکن ہے آپ کی دعائیں قبول ہونے سے پہلے لوٹ جائیں، آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہوا میں اڑ جائے، آپ کا نصیب دوسروں کے قدموں میں بچ جائے، یعنی جو آپ کو ملنے والا تھا، جو لطائف و آسائش آپ کے نصیب میں آنے والے تھے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور پر وار دی جائے۔ جان لیجیے، یہ وہ بابرکت دن ہے جو انسان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ یہی وہ دن بھی ہے جو قسمت کو بند بھی کر سکتا ہے۔ سب کچھ آپ کے ایک فیصلے پر منحصر ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ صدقہ کریں گے تو دولت رزق کی بارش ہوگی، غفلت کریں گے تو حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گے۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن کا جمعہ کے دن صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق دولت بڑھا دیتا ہے، جنہیں اگر آپ نے آج بانٹ دیا تو کل زندگی آپ پر مہربان ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، جان لیجیے، آج کی معمولاتی ویڈیو میں آپ کی قسمت کا وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ محرومی سے نجات پا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پہلے ہم آپ کو جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں کچھ ایسی حقیقتیں بتاتے ہیں جنہیں جان کر آپ کانپ جائیں گے، شرمندگی سے نظریں جھکا لیں گے، شاید دل چیخ چیخ کر پکاریں گے، کاش یہ سب سے پہلے جان لیتے، کاش یہ سب ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتا۔ ناظرین اکرام، جان لیجیے، یہ دن کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس پر سورج طلوع ہوا تو جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور یہ وہ دن ہے، اس دن کے اگر کوئی بندہ خلوص دل سے توبہ کر لے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی ہی دن ان کی روح قبض کی گئی، قیامت بھی اسی دن برپا ہوگی۔ جان لیجیے، یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ سید الایام ہے، یعنی جمعہ دنوں کا سردار ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر امت محمدیہ کے لیے چنا۔ اس دن کی شان ایسی ہے جتنے فرشتے دوسرے دنوں میں زمین پر نہیں اترتے، اتنے جمعہ کے بابرکت دن اترتے ہیں۔ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں، یہ بندہ کب آیا اور کتنے وقت پہلے آیا اور کس نیت سے آیا۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتے اپنے دفتر بند کر کے خود بھی ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سوچئے ذرا، یہ کیسی بابرکت دن ہے۔ اس دن فرشتے خود بھی خاموش ہو کر خطبہ سنتے ہیں۔ جان لیجیے، جمعہ کا دن صرف عبادت کا موقع نہیں بلکہ بخشش کا بازار ہے، جنت کا دروازہ ہے، نعمتوں کی بارش کا موقع ہے۔ اگر آپ اس دن کی غفلت سے گزار دیں گے تو پھر کسی دوسرے دن سے کیا ہی امید رکھیں گے۔ یہ وہ دن ہے جب تقدیروں کے پلٹنے کے رزق کے دروازے کھلنے، دلوں کی صفائی، دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ جو شخص اس دن کو ضائع کر دیتا ہے تو اپنی قسمت کو اپنے ہی ہاتھوں سے خاک میں دفن کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، جمعہ کی فضیلت کے بارے میں تو آپ نے جان ہی لیا ہوگا، اب آپ کو صدقے کی وہ فضیلت بتائیں گے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی۔ جان لیجیے، صدقہ کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ یہ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو نہ صرف گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، قسمتوں کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اندھیری زندگی میں روشنی کی کرن بن کر ابھرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے
عمر دراز کرتا ہے۔ صدقہ دینے والا شخص صرف کسی محتاجی مدد نہیں کرتا بلکہ وہ دراصل اپنے رب کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ کسی غریب کو روٹی دیتا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے یا پھر کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے، اس وقت زمین پر ایک ہاتھ دے رہا ہوتا ہے مگر آسمان پر اس کے لیے خزانہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، صدقہ دو، اس سے بدن کی بیماری، دل کی سختی، قسمت کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ صدقہ ایسا عمل ہے جو گناہوں کو یوں جھاڑ دیتا ہے جیسے خزانہ میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ صدقہ دینے والا انسان کبھی محروم نہیں رہتا، چاہے اس کے ہاتھ میں تھوڑا ہو یا زیادہ۔ رب تعالیٰ اسے اس سے بڑھ کر لوٹاتا ہے۔ صدقہ صرف مال کا نام نہیں، آپ کا مسکرانا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی کو پانی پلانا، کسی کی مدد کرنا، یہ سب بھی صدقہ ہے۔ لیکن جمعہ کے بابرکت دن دیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، کیونکہ یہ دن بخشش کا ہے، رحمت کا ہے، قبولیت کا دن ہے۔ جان لیجئے جو شخص جمعہ کی بابرکت دن صدقہ دیتا ہے وہ دراصل اپنے لیے جنت کا دروازہ کھولتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی دنیا سنوارتا ہے بلکہ قبر کے اندھیرے میں بھی اپنے لیے نور جمع کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین اکرام، صدقہ دے چاہے ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ روٹی کس کے لیے جنت کی سیڑھی بن سکتی ہے، آپ کے لیے رضا الہی کا سبب۔ آئے ناظرین، اب ہم آپ کو ان 3 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا جمعہ کے دن صدقہ دینا آپ کے لیے نہ صرف قسمت کے بند تالے کھول سکتا ہے بلکہ آپ کی دکھی زندگی کو جنت کے باغوں میں بدل سکتا ہے۔ اور ان میں سب سے پہلی چیز ہے پانی۔ جی ہاں ناظرین، پانی کا صدقہ جان لیجئے۔ پانی وہ نعمت ہے جسے ہم روز استعمال کرتے ہیں، کبھی ٹھنڈے گھٹ کی صورت میں، تو کبھی وضو کے خطرے کی شکل میں، تو کبھی نل سے بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر یہی پانی جب کسی پیاسے کو دیا جائے تو یہ قطرہ قطرہ جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ پانی کا صدقہ ہے، اور یہ وہ صدقہ ہے جو نہ صرف جانوروں، انسانوں، پرندوں اور زمین کی ہر ذی روح پر رحمت بن کر برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، یعنی پانی زندگی کی بنیاد ہے۔ جو اس بنیاد کو دوسروں کے لیے بانٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو محفوظ بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی میں بے تحاشا برکتیں، رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ہم آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں تاکہ یہ بات آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ فرض کریں ایک عورت ہے جس کے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا نلکا ہے۔ روز دوپہر میں وہاں محنت کشش مزدور آ کر پانی پیتے ہیں، کبھی کوئی بچہ آتا ہے تو کبھی کوئی پیاسا پرندہ۔ وہ عورت وہاں ایک ٹھنڈا رکھ دیتی ہے، اسے شاید لگتا ہے یہ کوئی معمولی عمل ہے، لیکن روزانہ درجنوں پیاسے سے اس کو پانی پی کر دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے نام اعمال میں روزانہ سینکڑوں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب وہی عورت جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ پھر بھی پانی کو صرف اپنے گھر تک ہی محدود رکھتی ہے، اس کے دروازے سے ایک پیاسا گزرے مگر وہ پانی نہ دے تو وہ عورت کبھی یہ جان بھی نہیں پائے گی ایک دکھی پیاسا گزر کر رب کے عرش تک اس کی شکایت لے گیا۔ یہی فرق ہے ناظرین اکرام، پانی کا صدقہ دینا ایسا ہے جیسے صحرا میں کسی کو زندگی دے دینا۔ جان لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو پانی پلایا اللہ قیامت کے روز ایسے پیاسے سے بچا لے گا جس سے لوگ نڈال ہو رہے ہوں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ چاہتے ہیں قیامت کے روز جب ہر طرف پیاسے سے پیاسا ہو، زبان خشک ہو، پیاسے کی شدت سے آنکھیں باہر نکل رہی ہو، اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھنڈے چشمے سے سیراب کرے تو آج ابھی اسی جمعہ کے دن ایک گلاس پانی کا صدقہ دے کر وہ چشمہ خرید لیں۔ یہ وقت ہے جہاں نیتیں نیکی میں بدلتی ہے، بوند بوند بخشش میں ڈھلتی ہے، ہر گھونٹ جنت کا راستہ بناتا ہے، بس آپ کا دل چاہے، باقی سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی سچی مگر حیرت لبریز داستان سنانا جا رہا ہوں۔
جو کہ شاید آپ کے دل کو ہلا دے، روح کو لرز دے، آنکھوں کو اشک بار کر دے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ اس رب کے نظام کی ایک جھلک جو ہمیں بتاتا ہے اس کے ہاں کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا، چاہے وہ قطرہ یاب ہو یا پھر دل کی ٹوٹی کہا جاتا ہے ایک بستی میں ایک عورت رہتی تھی، بظاہر عام سی خاموشی سے لوگوں کی نظروں میں کوئی خاص مقام نہیں رکھتی تھی، لیکن وہ ہر جمعے کے دن اپنے دروازے پر ایک مٹکا رکھتی جس میں ٹھنڈا پانی بھرتی اور روز کچھ نہ کچھ پیاسوں کے لیے میسر کرتی۔ کبھی محنت کش مزدور آ جاتے، کبھی راہ گیر، کبھی بچے، کبھی جانور بھی اس پانی سے سیراب ہو جاتے، مگر اس کے محلے میں کچھ ایسے زبانیں بھی تھے جو ہر نیکی کو تنگ دلوں کی نظر سے ٹولتے تھے۔ ایک عورت جو ہر وقت دوسروں کی نیکیوں پر ترس کرتی تھی، ایک دن وہ بولی، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کیا ایک مٹکے سے جنت خرید لی جائے گی؟ خیر، وقت گزرتا رہا، وہ خاموش عورت اپنی اس عادت پر قائم رہی اور ترس کرنے والے عورت اپنی باتوں پر۔ پھر وہ دن بھی آئے جب وہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا ترس کرنے والی عورت کے جنازے پر عجیب سا سناٹا چھا ہوا تھا، چہرے پر سکون، نہ ماحول میں راحت، اور دوسری عورت کی جس کے ہاتھ میں صرف ایک مٹکا تھا، اس کے جنازے پر عجیب خوشبو، عجیب سا نور تھا جس سے آسمان سے کوئی راحت رحمت اتر رہی ہے۔ مگر اصل منظر تو قبر میں کھلا جب کسی کی نیک بندے کو خواب میں وہ عورت دکھائی دی جو کہ پانی کا صدقہ دیا کرتی تھی۔ اس نے کہا، مجھے بخش دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے میرے مخلوق کو سیراب کیا، میں تجھے اپنے قرب سے سیراب کروں گا۔ تو نے ہر جمعے کو اپنے دروازے پر پانی رکھا، آج میں جنت کے دروازے تجھ پر کھولتا ہوں۔ وہ عورت جو ترس کیا کرتی تھی، اس کی چیخیں آسمان کو ہلا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، کاش میں بھی ایک مٹکا رکھ لیتی، ایک گھٹ کسی کے لبوں تک پہنچا دیتی۔ ناظرین اکرام، سوچے، ایک مٹکا، ایک پانی کا گھٹ، ایک نیت سے وہ سب کچھ حاصل ہو گیا جو کہ ہم مال دولت سے بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے ہاں نیتوں کا تول بڑا نازک ہے، مگر انصاف کا پلڑا بہت بھاری ہے۔ جمعہ کے دن پانی کا صدقہ صرف کسی کو سیراب نہیں کرتا بلکہ قبر کو بھی ٹھنڈک دے جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم بات کرتے ہیں اس دوسری چیز کے صدقے کے، جو کہ اگر جمعہ کے دن اللہ کے نام پر دی جائے، وہ چیز نہ صرف آپ کے دل سے بخل کو ختم کرتی ہے بلکہ آپ کے گھر سے تنگ دستی، بے برکتی، بار بار آنے والی مصیبتوں کو ایسا بھگا دیتی ہے جیسے سورج کی روشنی اندھیروں کو ختم کرتی ہے۔ جان لیجئے، وہ چیز جو ہے چینی، جہاں وہ میٹھی چینی جو کہ آپ ہر روز چائے میں ڈالتے ہیں، میٹھی پکوانوں میں استعمال کرتے ہیں، شاید کبھی خیال بھی نہ آیا ہوگا یہی چینی کسی دن کو بھوکے کے یا محتاجی کو صدقے میں دینا کیسے زبردست عمل ہو سکتا ہے۔ جب آپ چینی صدقہ دیتے ہیں تو دراصل آپ اپنی نیت کی مٹاس اللہ تعالیٰ کو سونپتے ہیں۔ جب نیت صاف ہو تو دل کی سختی بھی نرم پڑ جاتی ہے، زبان کی تلخی بھی ختم ہو جاتی ہے، رشتوں میں گھلٹے مٹاس گھروں کی جنت بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو تم اللہ کے راستے میں دو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور وہی تمہارے گناہوں کو کفارہ بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر ایک مٹھی چینی صدقہ آپ کے نصیب کی دیوار ہلا سکتا ہے تو کیا یہ عمل معمولی سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ وہ مٹھاس ہے جو صرف زبان پر نہیں بلکہ قسمت پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ لیکن اگر آپ اسے روک لیں، جمع کر لیں یا پھر بخل میں مبتلا ہو جائے، پھر یہی چینی آپ کی زندگی میں تلخی بھر دیتی ہے، کئی بیماروں کی شکل میں، کبھی جھگڑوں کو، کبھی بدگمانیوں میں۔ جان لیجیے، اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینا کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ تجارت ہے جس میں صرف نفع ہی نفع ہے۔ ناظرین اکرام، جان لیجیے، ایک شخص تھا جس نے زندگی بھر گھر میں مٹھائی کھایا، مہمانوں کے خاطر تواضع کی، مگر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں ایک چمچ چینی تک نہ دی۔ اس کے گھر میں رزق کی فراوانی تو تھی مگر سکون نہیں تھا، بیوی کے ساتھ بات بات پر جھگڑا، بچوں کے دل میں رحم نہیں، مہمان آتے تو دل گھبرا جاتا۔ ایک دن ایک بزرگ نے اسے کہا، اے شخص، اپنے گھر سے میٹھے کا صدقہ دے،
رب تعالیٰ تیرے رشتوں میں مٹھاس ڈال دے گا۔ چنانچہ اس نے ایک فقیر کو چینی دی کر رخصت کر دیا۔ اس دن کے بعد گھر میں ایسی تبدیلی آئی، وہ شخص خود بھی حیران رہ گیا۔ بیوی کے لہجے میں نرمی، بچوں کی زبان پر محبت، مہمانوں کی آمد پر دل کی خوشی، جان لیجئے یہی وہ اثر ہے ایک چھوٹی سی عمل کا جو کہ آپ کی پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن چینی کا صدقہ لازمی دیں، اپنی قسمت کو، کراہٹ کو مٹھاس میں بدلوا لیں۔ ناظرین اکرام، اب ہم بات کرتے ہیں اس تیسری چیز کے بارے میں جس کا جمعہ کے دن صدقہ دینا گھر میں ایک چمچ ایسی برکتیں رحمتیں لاتا ہے جن کا آپ نے کبھی خواب بھی تصور نہ کیا ہوگا۔ جان لیجئے وہ چیز کھجور۔ جان لیجئے اگر آپ کسی فقیر کو، کسی محتاج کو، کسی حاجت مند کو یہ کھجور دے دیں، یہ آسمانوں میں ایسے چمک پیدا کرتی ہے، ملائکہ اپنے پروں کو سجدے میں جھکا دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے کھجور وہ واحد ایسا پھل ہے جو نبیوں کو خوراک رہا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے درزدہ کے وقت جنت سے کھجور اتری۔ جان لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افطاری کا پہلا انتخاب یہی کھجور تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھجور کے ذریعے سے روزہ افطار کرے تو اس کے جسم سے دوزخ کا اثر ایسے نکلتا ہے جیسے لوہا سے زنگ اترتا ہے۔ جان لیجئے کھجور کا صدقہ دینا کوئی معمولی عمل نہیں، یہ وہ عمل ہے جس کی جڑیں زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر گڑی ہوتی ہے۔ جو عورت یا مرد جمعہ کے دن یہ کھجور خلوص دل سے صدقہ کرے تو اس کے لیے رب تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے نے میری رضا کے لیے وہ چیز دی جسے میں نے اپنے نبی کے لیے پسند کیا، میں اس کے رزق میں وہ برکت ڈالا گا جو دنیا حیران ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ ایک بزرگ نے خواب میں جنت دیکھی جہاں ایک بندے کو سونے کا بہترین محل ملا ہوا تھا۔ پوچھا گیا یہ کیا عمل ہے؟ جواب آیا، اس نے ہر جمعہ کے دن صرف ایک کھجور کسی فقیر کو صدقہ کی تھی اور ہر کھجور پر رب تعالیٰ اس کے لیے ایک جنتی درخت لگا دیا۔ تو ذرا سوچے، ایک چھوٹا سا پھل جب دل کی گہرائی سے دیا جاتا تو کس طرح جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، تقدیر بدل دیتا ہے، رزق کے روکے ہوئے بہاؤں کو جاری کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر میں آپ کو ایک حیرت انگیز مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص بہت ہی غریب تھا، اس کے پاس کچھ نہ تھا، اس کی بیوی بچے اس کے ساتھ بڑی مشکل روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر رہے تھے، لیکن ہر جمعہ کے دن وہ بازار سے 2 کھجوریں خریدتا، ایک اپنے لیے، ایک کسی فقیر کو صدقہ کرنے کے لیے۔ لوگ ہنستے تانے دیتے، اپنے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں اور بانٹنے چلا، مگر وہ کہتا رب تعالیٰ کے دروازے کھولنے کی کنجی یہی کھجوریں۔ چند ہفتے کے بعد اس کے گھر کے دروازے پر ایک بہت بڑی گاڑی آ کر رکی۔ ایک اجنبی نے کہا، میرے ماں نے مرتے وقت کہا تھا ہر جمعہ کو کسی شخص نے مجھے کھجور دی تھی، میرا دل بدل گیا، میں آج وہی شخص ڈھونڈنے آیا ہوں۔ اس نے اس شخص کو اتنا کچھ دے دیا، سارا محلہ دیکھتا رہ گیا۔ تو ناظرین، یہ کھجور کی قیمت کتنی ہے؟ چند روپے، لیکن اس کا صدقہ دینا، رب تعالیٰ جو انعام دیتا ہے وہ نہ بازار میں ملتا ہے نہ بینک میں، وہ صرف خزانے سے آتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہے جس نے میرے لیے دیا۔ ناظرین اکرام، یہ سب سننے کے بعد دل خود بخود جھکنے لگتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہے، زبان بے ساختہ کہتی ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے جمعہ جیسے دن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا صرف چھٹی کا دن ہے؟ کیا بازاروں میں گھومنے، کھانے پہننے، گھومنے پھرنے کا دن ہے؟ کیا یہ دن صرف سوتے رہنے، فالتو وقت ضائع کرنے کا ہی دن ہے؟ افسوس، آج ہمارا معاشرہ جمعہ جیسے برکت دن کو بھی دنیا کے رنگوں میں رنگ چکا۔ جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں صفیں بج رہی ہوتی ہے تب ہمارے گھروں میں میوزک بج رہا ہوتا ہے، جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے لوگ بے فکر ہو کر گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں۔ جو سب سے افسوسناک بات وہ یہ ہے، عورتیں اس دن کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتی ہیں، نہ غسل جمعہ، نہ سورہ کہف کی تلاوت، نہ دعاؤں کا اہتمام، نہ ہی کوئی خیرات صدقہ۔ ناظرین اکرام، جان لیجیے جمعہ کا دن وہ بابرکت دن ہے، باقی سارے دنوں کی برکت دیتا ہے، لیکن اگر یہی دن ہم غفلت میں گزار دیں تو پھر باقی دنوں سے کیا خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ اب وقت ہے
ہم پلٹیں، اپنی زندگیوں میں وہ تبدیلی لائیں جو کہ رب کی رحمتوں کو دعوت دیں۔ جمعہ کی صبح اٹھیں، غسل جمعہ کریں، صاف ستھرا لباس پہنیں، درود شریف کا اہتمام کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، اگر ممکن ہو تو کسی مسکین یا یتیم کو کچھ کھلا دیں، صدقہ دیں، پھر کم از کم کسی کی مدد کے لیے نیت کر لیں۔ جان لیجیے یہ چھوٹے چھوٹے کام رب تعالیٰ کے ہم بڑا مقام رکھتے ہیں۔ آخر میں میری ایک بات دل سے سن لیجیے، وہ دن جس میں ہم دنیا کے کاموں کو مقدم رکھیں، رب تعالیٰ بھول جائے تو وہ دن ہماری قسمت سے خیر کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے اپنی تقدیر کو خود برباد مت کریں۔ آج کا جمعہ اگلے جمعے کی بخشش کی کنجی بن سکتا ہے اگر ہم نے اسے رب تعالیٰ کے نام پر گزارا ہو۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، غفلت کے نیند میں رہنا یا ہدایت کے راستے پر چلنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے، ثواب کی نیت سے نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کا یہ خوبصورت نام شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔